بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ جب بے اولادی ختم کرنے کے لیے ایک پراسرار مخلوق سے سودا ہو جائے تو کیا ایک ماں اپنی اولاد کو کسی پراسرار جنات کے حوالے کرنے پر تیار ہوگی؟ جرمنی کے سنسان قصبے میں مصطفیٰ اور شرجینہ کو اپنی نوزائیدہ بچی کی حفاظت کے لیے ایسی خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جو انہیں ایک خوفناک آزمائش میں ڈال گیا۔ کیا وہ اس پراسرار وعدے سے اپنی بیٹی کو بچا پائے؟ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے ایک بے اولاد کپل کی سچی خوفناک کہانی آخر تک سنیے گا، جو جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں۔ ان دونوں نوجوان میاں بیوی کا تعلق بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے تھا۔ غم روزگار مصطفیٰ کو جرمنی لے جاتا ہے اور وہ اپنی محبوب بیوی کو ڈھاکہ میں اپنے والدین کے گھر چھوڑ جاتا ہے۔ شادی کے 5 سال بعد بھی یہ کپل بے اولاد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے گھر والے چاہتے تھے کہ اس کی دوسری شادی کروا دیں۔ وہ اس کی بیوی شرجینہ کو بے حد تنگ کرتے تھے، تو مصطفیٰ شرجینہ کو اپنے پاس جرمنی لے آتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اپنی بیوی شرجینہ سے بے حد پیار کرتا ہے اور وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ شرجینہ کا جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے چھوٹے سے قصبے کے اپارٹمنٹ میں یہ پہلا دن تھا۔ وہ مصطفیٰ کو آفس بھیج کر اپنے لیے کافی بنانے لگی ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی، تو اسے لگا کہ مصطفیٰ آ گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی دروازے کی طرف بھاگتی ہے اور بے دھڑک دروازہ کھول دیتی ہے، تو سامنے ایک عجیب و غریب حلیے میں خاتون کھڑی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس خاتون کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی۔ کھچڑی بالوں کی الجھی لٹیں اور شانوں سے ہوتی ہوئی 2 چوٹیاں آگے کو لٹکی ہوئی تھیں۔ اس عورت کا تو عجیب سا حلیہ تھا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ گردن میں منکوں کا 4 لڑا ہار، کانوں میں بے شمار بالیاں، کلائیوں میں کونیوں سے اوپر تک چوڑیاں اور کڑے، گلے میں طرح طرح کے منکے اور مالائیں۔ سب سے بڑا ہار تو اس کا پیڑ تک پہنچ رہا تھا۔ شرجینہ اسے دیکھ کر خوف سے جم سی گئی۔ اس سے ایک لفظ بھی بولا نہ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عورت نے شرجینہ کو ہپنوٹائز کر دیا ہو۔ اس عورت نے جامنی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو زمین تک لمبا تھا اور اس کے پاؤں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور لباس کا انداز بھی کافی قدیم اور پرانا سا تھا۔ اس کے کپڑوں پر پراسرار شیطانی علامات بنی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ پانی مل سکتا ہے؟ بہت پیاس لگی ہے، وہ عورت انتہائی بھاری آواز میں بولی تو شرجینہ جیسے ایک دم جاگ گئی اور بنا کچھ کہے تیزی سے کچن میں گئی۔ پانی کا گلاس بھرا، اس کے ہاتھ واضح کپ کپا رہے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس پراسرار عورت کا ہاتھ شرجینہ کی انگلیوں سے ٹکرایا۔ وہ ہاتھ شدید گرم تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ نہ ہو بلکہ ایک انگارہ ہو۔ شرجینہ نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کیا تو اس عورت کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا گئی۔ پانی پیتے ہوئے اس کی باریک اور نوکیلی بھویں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں سیدھا شرجینہ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شرجینہ نے اپنی نظریں چرا لیں۔ اس عورت کی نظروں میں ایسی طاقت تھی کہ سامنے والا خوفزدہ ہو جاتا۔ اس کا لمبا نوکیلا سا ناک طوطے کی طرح مڑا ہوا تھا۔ جب اس نے گلاس ایک ہی سانس میں ختم کیا تو اس نے بڑے غور سے شرجینہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اولاد مل سکتی ہے، لیکن کے بعد وہ چپ ہو گئی تو شرجینہ بوکھلا کر بولی، لیکن کیا؟ اس کی قیمت ہوگی۔ کیسی قیمت؟ میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں۔
تمہاری پہلی اولاد کی قربانی اپنی اولاد مجھے دینا پڑے گی۔ شرجینا یہ شرط سن کر ہکا بکا رہ گئی اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اسے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو نیا شہر ہے اور ابھی تک وہ کسی سے ملی بھی نہیں، تو ایسے میں یہ کیسے جانتی ہے کہ میری اولاد نہیں؟ اس عورت نے اپنی شرط بتائی کہ تم اپنی پہلی اولاد اگر مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہاری اولاد ضرور ہوگی۔ شرجینا کو لگا یہ کوئی مذاق ہے، لیکن اس نے افسردگی سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن پہلے اولاد ہو تو صحیح۔ تو اس عورت نے ایک دم مٹھی کھولی تو اس میں ایک عجیب سی جڑی بوٹی تھی۔ وہ اس نے شرجینا کی طرف بڑھا کر کہا کہ اسے پانی میں ڈالنا جب اماوس کی رات ہو، اور جب یہ بوٹی کھل جائے تو اس کا پانی اپنے جسم پر ڈال لینا، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد چیک اپ کروانا، تم پریگننٹ ہوگی۔ وہ اتنے یقین سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک پل کو شرجینا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بوٹی لے لی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ بوٹی بڑی عجیب سی تھی، اس کی شکل ایک پنجے کی طرح تھی۔ بوٹی دیکھ کر عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن خیر اس نے وہ بوٹی الماری میں رکھ دی۔ اماوس کی رات اس نے وہ بوٹی پانی میں ڈالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بند پنجے والی بوٹی آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ آدھی رات کو اس نے وہ بوٹی ملا پانی اپنے جسم پر بہا دیا اور چپ چاپ آ کر مصطفیٰ کے پاس لیٹ گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسے اپنی طبیعت بھاری بھاری سی لگنے لگی۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان دونوں میاں بیوی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا پریگننسی کا ٹیسٹ پازیٹیو تھا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کلینک سے واپسی پر شرجینا مصطفیٰ کو کچھ پریشان سی لگی تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو شرجینا نے بتایا کہ میں نے اس عورت سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن میں اب اسے اپنی اولاد کیسے دوں گی؟ تو تم نے ایسا وعدہ کیا ہی کیوں تھا؟ مجھ سے پوچھا تھا جب تم نے یہ وعدہ کیا تھا؟ خدا جانے کون تھی وہ عورت۔ مصطفیٰ اس پر بری طرح سے خفا ہوا۔ پھر ان دونوں نے اس بات کا حل یہ نکالا کہ وہ بچے کی حفاظت کے لیے ڈیلیوری پاکستان کروائیں گے۔ دن گزرتے رہے اور جب ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک آیا تو ڈاکٹرز نے شرجینا کو سفر سے ہی منع کر دیا۔ تو شرجینا اور مصطفیٰ اور بھی پریشان ہو گئے۔ پریگننسی کے اس تمام پیریڈ میں وہ عورت دوبارہ شرجینا کو دکھائی نہ دی۔ پورے 9 ماہ بعد اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے کومل رکھا، لیکن مصطفیٰ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ اسی لیے اگلے دن ہی وہ شرجینا کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف نکلا تو ایئرپورٹ پر جانے کے بجائے ان کی گاڑی ایک عجیب و غریب راستے پر دوڑنے لگی۔ یہ راستہ ایئرپورٹ کا تو نہیں ہے، مصطفیٰ ایک دم چیخ کر بولا، یہ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اچانک ان کی گاڑی کو زور سے جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ شرجینا نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی، لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک مرد بھی کھڑا تھا، لمبا چوڑا، بالکل سیاہ فام۔ اس کے ناک کے دونوں طرف بالیاں تھیں جو اس کی شکل کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ شرجینا اس عورت کو پہچان گئی اور زور زور سے چیخ کر مصطفیٰ کو بتانے لگی، وہ دیکھو وہ سامنے وہی عورت کھڑی ہے۔ تو مصطفیٰ نے زور سے چیختی چلاتی شرجینا کو زور سے ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ یہ کیا تم فضول چیخیں مار رہی ہو؟ بچی ڈر جائے گی۔
میں فضول چیخیں نہیں مار رہی مصطفیٰ، میرے سامنے وہی عورت کھڑی ہے جس نے مجھے بوٹی دی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے شرجینہ سے کہا، سامنے تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ تو شرجینہ مصطفیٰ کی یہ بات سن کر اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ اتنے میں وہ دونوں پراسرار مرد عورت آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تو شرجینہ بچی کو مصطفیٰ کی گود میں ڈال کر کہنے لگی، تم اسے لے کر بھاگ جاؤ، مگر اس سے پہلے ہی گاڑی کے سارے دروازے کھل گئے تو وہ اور شرجینہ گھبرا کر گاڑی سے ہی باہر نکل آئے۔ اب مصطفیٰ کو ایسا لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شرجینہ بلا وجہ نہیں ڈر رہی، یہ اور بات ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن شرجینہ کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو رہا تھا، کیونکہ شرجینہ سامنے ہی بس دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں پراسرار مرد اور عورت شرجینہ اور مصطفیٰ کے بالکل مقابل کھڑے تھے، جو صرف شرجینہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورت انتہائی بھاری آواز میں شرجینہ کو اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے، یہ بچی مجھے دے دو، ہم بے اولاد جنات ہیں۔ تو شرجینہ رونے لگی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے ایک عرصے کے بعد اولاد دی ہے، ابھی تو میں نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، میں یہ بھلا تمہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ تو غصے سے اس عورت کا رنگ اور بھی سیاہ پڑ گیا۔ وہ انتہائی سخت آواز میں بولی، تم نے وعدہ کیا تھا، اب اپنے وعدے سے مکرو مت، ورنہ ایک بھیانک انجام تمہارا منتظر ہوگا۔ شرجینہ بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ بچی انہوں نے لے لی تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ شاید ان سے بچنے کا کوئی راستہ اسے نظر آ جائے کہ اچانک اسے اپنے دائیں طرف ایک مسجد نظر آتی ہے تو وہ فوراً اس مسجد کی طرف تیزی سے بھاگتی ہے۔ وہ جوں ہی مسجد کی طرف بھاگتی ہے تو باہر کھڑا مصطفیٰ درد اور تکلیف سے چیخنے لگتا ہے۔ اسے بھاگتا دیکھ کر وہ دونوں جنات میاں بیوی غصے میں آ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کو پکڑ کر اذیت دینے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ یہ جان جاتا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود یہ دونوں جنات شرجینہ کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس کے دل کو ایک سکون سا آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اسے گردن سے پکڑ کر دبوچتے ہیں تو وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ تو شرجینہ دوڑتے دوڑتے رک جاتی ہے، اس سے مصطفیٰ کی درد بھری چیخیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ ایک دم مصطفیٰ چیخ کر بولتا ہے، شرجینہ میرے پاس آنے کی بالکل ضرورت نہیں، اس وقت کومل کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، بس تم کومل اور خود کو محفوظ کرو اور اس مسجد کے اندر چلی جاؤ، کیونکہ یہی تمہاری واحد پناہ گاہ ہے۔ جلدی کرو، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ کومل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے مصطفیٰ کے ہاتھ پیر مڑنے لگے اور منہ سے جھاگ آنے لگی۔ شرجینہ کے لیے یہ لمحے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف اس کی ممتا تھی، ایک معصوم بیٹی جس کا انتظار اس نے 5 سال کیا تھا اور وہ اس کی کوکھ میں 9 ماہ پلنے کے بعد اب اس کی گود میں آئی تھی اور بے خبر سو رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا سہاگ تھا جس نے ہر سرد گرم زندگی کے دوراہے پر اس کا ساتھ دیا تھا، اسے بے پناہ چاہا تھا۔ وہ ان 2 محبتوں کے درمیان رونے لگی۔ مصطفیٰ کی حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اچانک اس کی بیٹی رونے لگی۔ اتنے میں وہ دونوں میاں بیوی شرجینہ کی طرف بڑھنے لگے تو شرجینہ بھاگ کر مسجد کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جو ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں جنات میاں بیوی زور سے چنگھاڑے، لیکن شرجینہ مسجد کے اندر بھاگتی چلی گئی۔
شرجینا کی نظر اچانک قرآن پڑھتے ہوئے ایک شخص پر پڑی تو اس کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اس کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اور رونے لگی۔ پھر اس نے اس شخص کو ساری داستان کہہ سنائی تو اس شخص نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی یہ آزمائش تمہارے ایمان کی ہے، یہ جنات اس دنیا کے نہیں ہیں اور تمہارا ان سے کیا گیا وعدہ سرے سے ہی غلط تھا، لیکن جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اس شخص نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر دونوں ماں بیٹی پر پھونکا اور کہا، تم مسجد میں رہو، جب تک تم یہاں رہو گی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اچانک باہر سے جنات کی غصے بھری چیخیں سنائی دینے لگیں اور درد میں ڈوبی آواز مصطفیٰ کی تھی، جسے سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ مسجد سے باہر آ کر جوں ہی کھڑا ہوا تو مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہوئے وہ جنات میاں بیوی ایک دم سے مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مصطفیٰ زور سے زمین پر جا گرتا ہے۔ درد اور تکلیف سے بے حال مصطفیٰ بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ شخص ان دونوں جنات میاں بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہاں سے چلے جاؤ اور ان میاں بیوی کا پیچھا چھوڑ دو، اور اگر تم نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ اب اللہ کی پناہ میں ہیں، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، انہیں اور تمہیں اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، یوں کسی کی گود اجاڑ کر کیوں ایک ماں کی بد دعائیں لیتے ہو۔ لیکن وہ دونوں میاں بیوی غصے میں آ گئے اور مصطفیٰ کو جان سے مارنے کے لیے جوں ہی آگے بڑھے تو وہ شخص ان کے راستے میں آ گیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام زور زور سے پڑھنے لگا، اور پھر اس نے ان کی طرف پھونک ماری تو ان جنات کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر وہ شخص مصطفیٰ کو زمین سے اٹھا کر مسجد کے اندر لے گیا اور اسے پانی پلایا۔ شرجینا مصطفیٰ کی حالت دیکھ کر رونے لگی، لیکن وہ شخص شرجینا کو تسلی دیتے ہوئے بولا کہ یہ اب خطرے سے باہر ہے۔ پھر وہ ان دونوں کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے مسجد سے رخصت کر دیتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ سے اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی اب 2 ماہ کی ہے تو شرجینا نے ایک دن مصطفیٰ سے کہا کہ ہمیں اس مسجد میں جا کر اس شخص کا شکریہ ایک بار ضرور ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ تو مصطفیٰ اگلے دن ہی شرجینا کو لے کر اس جگہ گیا تو یہ دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے کہ یہاں پر تو کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو شرجینا نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اس شخص کا شکریہ ادا کیا جسے اللہ نے ہی ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اگر وہ اس دن بر وقت ان کی مدد نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کریں۔ مجھے آپ کی رائے کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے، تو خدا را اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کی روشنی میں اپنی کہانیاں تخلیق کر سکیں۔ دعا ہے کہ میرے تمام سننے والوں کی جائز حاجات ضرور پوری ہوں، آمین۔